وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا وألهمنا رشدنا وعظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. یہ جو سعود والے بھائی ہے اس کی آواز صرف بلند آواز کرے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ ختم کر نہیں سکتے. ہمارے جلسوں کا اور اجتماعات کا ایک ایسا چلن اور ایک ایسا رنگ بن گیا ہے کہ تلاوت کرنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بلند آہنگ کے ساتھ اور اتنے زوردار سپیکر کو جتنا اس کے اندر بند کرنے کا اسپیس ہے ساری استعمال کر کے دیواروں کو ہلایا جائے، فضا کو تھرتھرایا جائے. پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں لوگ. کانوں کو اذیت ہوتی ہے، سر میں تکلیف ہوتی ہے، ہر طرف جو ہے نا سمجھ آتا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن وہ خطیب صاحب بھی لگے ہوئے ہیں اور قاری صاحب بھی لگے ہوئے ہیں اور نعت خواہ بھی لگے ہوئے ہیں. اور جو بات سن کر دل میں اتارنی چاہیے دل میں نہیں اتارنی، دل میں نہیں اتارنی، تبدیلی نہیں ہے، اثر نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ انسان اس طرح گفتگو کرے سننے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سنائی دے. اگر کوئی اوپر ہے یا باہر کوئی خواتین کا اجتماع ہے تو وہاں تک اس کا لاؤڈ اسپیکر استعمال کر لیا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیں ہدایت دی ہے کیا ہے؟ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت وابتغ بین ذلک سبیلا. یہ صلاۃ سے قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت جب قرأت کرنی ہے لا تجہر بصلاتک، نہ اس کو اتنا اونچا کرو، ولا تخافت اور نہ ہی اس کو اتنا نیچا کرو، وابتغ بین ذلک سبیلا. درمیانی آواز کے ساتھ گفتگو پڑھو، درمیانی آواز کے ساتھ قرأت کرو. اور حضرت لقمان کی جو وصیت اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے، یہ وصایا لقمان یہ ہمارے لیے نہیں، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو ایسے رکھو. اتنی آواز دیواریں کانپ رہی ہیں، فضا گونج رہی ہے اور سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کہا جا رہا ہے. بس ایک کان پھاڑنے والی اور دماغ کے اندر فتور پیدا کرنے والی آواز جو ہے اس کو سن کر اور اس کو چلا کر ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. اللہ کے بندے اپنی اصلاح کرو، بات کرو ایسے طریقے کے ساتھ، ایسے لہجے کے ساتھ کہ دل میں اتر جائے. مولانا ابوالکلام آزاد بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے لیڈر بھی تھے. جس وقت ہندوستان میں ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا تو کلکتے کے ریڈیو اسٹیشن سے انہوں نے عید کا خطبہ دیا اور ریڈیو والوں نے یہ اعلان کیا کہ ان کا خطاب جو ہے وہ اس کو نشر کیا جائے. جو ریڈیو اسٹیشن تھا انہوں نے وہاں سیٹنگ کر دی کہ اس کو نشر کیا جائے. مولانا نے اس وقت فرمایا جب وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت
ریڈیو اسٹیشن کا جو براڈ کاسٹنگ کا جو سیٹ ہے انہوں نے یہاں نصب کیا ہوا ہے، اور میری آواز جو ہے اس وقت پورے طرح شریر کے اندر سنی جائے گی۔ فرمانے لگے کہ میں اس بات سے کوئی اتنا مطمئن نہیں اور نہ مجھے اس کی خوشی ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں اے کاش کہ جو میں بات کروں آپ کے کان سنیں اور آپ کے دل کو اتر جائے۔ اس کو اتنا زیادہ پھیلانا اور اتنا زیادہ بلند اور اتنا زیادہ زوردار بنا کے پیش کرنا جس سے لوگوں کو اذیت ہو، جس سے کانوں کو اذیت ہو، مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں یہ آواز جو ہے پریشان کرے۔ ہم اپنی زبان سے اور اپنی آواز سے لوگوں کو اذیت دے کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے بندوں اپنے اس چرن کو اصلاح کرو، یہ اچھا نہیں ہے۔ جس کو سنانا ہے اگر وہ سن رہا ہے تو بس کافی ہے، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری فضا گونج جائے؟ اور اسی طرح میں محترم گرامی قدر جو اس کے نقیب ہے اور گفتگو کر رہے ہیں، القاب کا استعمال جو ہے یہ حقیقت پسند آنا ہوتا ہے۔ آپ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اور ہم طالب علم ہیں، نہ ہم شیخ التفسیر ہیں نہ ہم شیخ الحدیث ہیں، تو طالب علم ہیں، طالب علموں کی خدمت کرنے والے ہیں، صرف نام لے دینا کافی ہوتا ہے۔ ان ناموں کو اتنا بڑھا کر چڑھا کر قطر میں استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے بہت عظیم مثال ہے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے شیخ تھے، ہمارے مربی تھے حضرت حافظ عبدالمنان صاحب نورپوری رحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، اللہ یہ ان کو جگہ تھا۔ میں نے بہت سارے حضرات سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ علم حاصل کیا، ان سے فیض حاصل کیا، ان سے بھی بڑی محبت کی اور ان بڑی شفقت فرماتے رہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان کے نام کے ساتھ شیخ الحدیث کہہ دیتا تو وہ کہتے تھے میں شیخ الحدیث نہیں ہوں، جو شیخ الحدیث ہے اس کو لا کے یہاں بٹھاؤ، عبدالمنان شیخ الحدیث ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں یہ کتب ستہ کی جو حدیث ہے صرف یہی نہیں بلکہ پورا ذخیرہ حدیث اس کے ذہن میں محفوظ ہے، اور صرف متون ہی نہیں ان کی اسانید پر ان کی نظر تھی، اور جو رجال ہیں کتب ستہ کے یہ بھی ان کو مستحضر تھے، اور اصول کا علم، فقہ کا علم، قرآن کا علم، فقہ کا علم، عقیدے کا علم، اللہ رب العزت نے ہر علم سے ان کو نوازا تھا، لیکن تواضع ان کی ایسی تھی کہ وہ اپنے لیے شیخ الحدیث کا لقب نہیں پسند کرتے۔ اور اسی طرح اس وقت ہمارے بہت ہی محترم استاد کے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر عبدالرزاق عبدالمحسن البدر، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، ہمارے شیخ کو بھی اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، حضرت شیخ عبدالمحسن ربان اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ رکھے، آج کل بیمار بھی ہیں اور کمزور بھی بہت ہو گئے ہیں، لیکن عظیم انسان ہے، انہوں نے مسجد نبوی میں بھی اور جامعہ اسلامیہ میں بھی حدیث پڑھائی اور فقہ پڑھائی، ہم نے ان سے فقہ پڑھی، تو وہ جو ان کے بیٹے ہیں عبدالرزاق وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت شیخ محمد بن صالح حسین شیخ صاحب کو شیخ صاحب کو ملے بھی ہیں، ان کو جانتے بھی ہیں، ان کا تو ان کے ساتھ درد ہو رہا ہے، کہتے ہیں ان کا محاضرہ تھا اور میں ان کے محاضرے کے تقدیم کرنے کے لیے جب میں نے ایک دو الفاظ کہے نا تو شیخ صاحب نے کہا اس کو خاموش ہو جاؤ، بند کرو۔ کہتے ہیں میں تو پسینہ پسینی ہو گیا، بحران ہو گیا، کہنے لگے یہ اطراح اور یہ الفاظ جو تم تمجید کے اور لوگوں کی مدح کے اور ان کے القاب کے ذکر کرتے ہو بالکل نہیں کرنے چاہیے، بات کہہ دی کہ فلاں آدمی بات کرے گا بلکہ اس کی بھی ضرورت ہوگی، اس کی بھی ضرورت ہوگی، اس نے بات کرنی ہے، اللہ قبول کر لے اور لوگوں کو اوپر ہو جائے، ناموں کے اندر کیا رکھنا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، یہ ہمارا جو چلن ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے اچھا پڑھا، لیکن جہاں تجوید کا یہ فائدہ ہے کہ الفاظ کی ادائیگی اور ان کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے، اسی طرح تجوید کا ایک حصہ ہے معرفت الوقوف، اوقات کا پتہ، کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے، آگے پیچھے کا تعلق کیا ہے، اس طرح پہلے جو بات ہے چھوڑ دی اور درمیان سے شروع کر دی، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی
تلاوت اور قرآن مجید کا پڑھنا ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بات پوری ہو جائے، بات ادھوری رہ جائے، کچھ حصہ چھوڑ دیا اور کچھ حصہ پڑھ لیا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ وقوف کی معرفت جو وقف حسن ہے اور جو محسن ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ اور تلاوت کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے اچھی تلاوت کرنے والا وہ تلاوت کرنے والا ہے جب وہ کر رہا ہو تلاوت تو تمہیں محسوس ہو کہ اس کے اوپر اللہ کی خشیت آئی، اللہ یخشی، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ رب العزت کی کتاب، اللہ کا پیغام اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، تو اس کے اندر خشیت ہونی چاہیے، اس کے اوپر خشیت ہونی چاہیے۔ عظیم ذات کا کلام جس کی اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید کے اندر وضاحت فرمائی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت، اللہ کی خشیت سے پہاڑ دب جائے، پہاڑ پست ہو جائے۔ اس لیے اپنے ان امور کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ مجھے معاف کرنا، میں نے جو یہ بات کہی ہے شاید آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، جو جلسوں کے آتی ہے، جو کانفرنسوں کے آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے قریب لے کے آنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدھا کر سکتا تھا۔ جب کسی آدمی کی تعریف کی جاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو ایک گردن توڑ رہے ہیں، اس کے گردن توڑ رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس لیے تعریف کے اندر مبالغہ کرنا اور ایسے الفاظ اور ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ زیادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان کہتا ہے اس پر اس سے پوچھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کہا تھا تو اس کا تمہیں کیا علم تھا؟ تو علم تھا اس کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا محدث کیسے کہا جاتا ہے؟ 1 لاکھ حدیث یاد ہو تو محدث ہوتا ہے، 2 لاکھ یاد ہو نہیں، 3 لاکھ یاد ہو نہیں، 4 لاکھ یاد ہو کچھ ہے، 4 لاکھ حدیثیں یاد ہو وہ کچھ ہے، محدث سے وہ تو ہم تو سچی بات ہے کہ نسبت ہے ہماری ان کے ساتھ، اور ہمیں تو ابجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، پہلے جو حروف ہیں ان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، طالب علم ہے، اللہ سے علم مانگتے ہیں، اللہ علم کی برکت عطا فرمائے، اس علم کا نور عطا فرمائے، اس علم کا فیض عطا فرمائے کہ ہمارے اندر علم بھی ہو اور خشیت بھی ہو اور تواضع بھی ہو، اور انسان کے اندر جتنی تواضع ہو، انسان جتنا اپنے آپ کو نیچا اور اپنے آپ کو کمتر اور اپنے آپ کو ہیچ اور نیچ کرے گا، اتنی اللہ تعالیٰ عزت اور عظمت عطا فرمائے۔ اور عزت اور عظمت وہی ہے جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ عزت دے، اللہ رب العزت کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں پرہیزگار ہے اس کی اللہ کی عزت ہے۔ باقی لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں میں کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس اللہ رب العزت ہمیں صدق اور اخلاص نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ بڑی مجھے خوشی ہے کہ یہاں بیٹیوں کا ادارہ ہے جس کے اندر ماشاء اللہ انہوں نے صحیح بخاری تک پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کو ان کے لیے بھی، پڑھانے والوں کے لیے بھی اور علاقے کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ علم نافع بنائے۔ نفع والا علم وہی ہوتا ہے کہ جو انسان پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم عمل کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی جہالت اور اپنی لا علمی کو دور کرے اور پھر اس علم کو جان کر جو اس کے اندر عقیدہ بتایا گیا ہے، عبادت بتائی گئی ہے اور اخلاق اور آداب بتائے گئے ہیں، ان اخلاق اور آداب کا انسان حامل ہو، ان سے متصف ہو۔ جو عقیدہ ہے قرآن اور سنت کا بتایا ہوا اس کو انسان بنا لے اور وہ انسان اندر رچ بس جائے، دل میں اتر جائے اور دماغ میں نقش ہو جائے، اور پوری زندگی انسان کی ایسی ہو کہ وہ عقیدہ ڈگمگائے نہیں، وہ عقیدہ ڈگمگائے نہیں، اور انسان پھر جو علم پڑھتا ہے عمل بھی کرے اور اس کی آگے اشاعت کی کوشش بھی کرے۔ اس لیے کہ یہ بھی علم کا تقاضا ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آگے
پہنچاؤ، اس کو پھیلاؤ. اور پھیلانے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے ٹھیک ہے گفتگو بھی اچھی ہونی چاہیے. اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ایسی بات کرو جو ان کے دل کے اندر تک اتر جائے، دل کے اندر تک اتر جائے. قُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان جو کہہ رہا ہے اس کا اگر عمل اس کے مطابق ہو، اس کا رویہ، اس کا رہن سہن، اس کا طرز عمل، اس کا برتاؤ، اس کا سلوک دین کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ ایسا ہو جیسا وہ اس علم کا تقاضا ہے، تو پھر اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور اس کا رنگ بھی چڑھتا ہے، اور پھر یہ نور بھی انسان کے اندر بھی آ جاتا ہے، اور یہ چہرے پر بھی نور ہوتا ہے، اس ماحول میں بھی نور پھیل جاتا ہے. یہ علم نور ہے، یہ علم نور ہے، اور اللہ رب العزت نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ رب العزت نے یہ دین کا علم، یہ وحی کا علم، اس کو نور بنا کے نازل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ نے تمہاری طرف یہ نور مبین اتارا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں، ہدایت کے آفتاب عالمتاب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ایسا نور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا کہ جس نے پھر پورے عالم کو روشن کر دیا، پورے عالم کو روشن کر دیا. آج بھی قرآن کا، حدیث کا اور اس علم کا نور موجود ہے، لیکن اس نور کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر طلب ہو، انسان کے اندر شوق ہو، لگن ہو کہ یہ نور یا اللہ مجھے نصیب کر دے. جیسا کہ وہ دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، فرمایا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے. دعا تو لمبی ہے لیکن صحیح بات ہے قرآن اور حدیث کے طلباء کو یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری. اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، یہ میرے دل میں اتر جائے اور ایسا میرے دل میں سما جائے کہ میرے دل کے اندر بہار آ جائے، زندہ ہو جائے، لہلانے لگے، مہکنے لگے، چمکنے لگے، ڈھلکنے لگے. اللہ نور صدری، میرے سینے کے اندر، میرے دل کے اندر. اور پھر وہ دعائے نور جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت، نماز سے پہلے بھی، اذان سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اس کے کافی سارے الفاظ ہیں مختلف روایات کے اندر. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا فی قلبی نورا وفی سمعی نورا فی بصری نورا وفی لسانی نورا. اللہم اجعل الیمینی نورا وعن یساری نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا. اللہم اجعلنی نورا واجعلنی نورا وعظمنی نورا وعظمنی نورا. اللہم اجعل فی نفسی نورا. اللہ میرے اندر، میرے وجود میں، میری ذات میں نور، اس چیز کا نور، اس علم کا نور، اس اللہ کے کلام کا نور. اللہ اکبر، میرے وجود کے اندر، میری ذات کے اندر اس کو اتار دے، سرایت کر دے، رچ بس دے. وجعل فی نفسی نورا وجعل فی مخی نورا. اللہ میری ہڈیوں کے گودے میں بھی یہ نور اتار دے. وفی عظمی نورا، میری ہڈیوں کے اندر بھی اتار دے. وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی قصدی نورا. اللہم اجعلنی نورا فی قبری. یا اللہ یہ نور میری قبر میں بھی جائے. اللہم اجعلنی فی قبری نورا. اللہم اجعلنی فی قبری نورا. اللہ اکبر. اور یا اللہ قبر کے اندر جو میرا وجود ہے اس کو بھی نورانی بنا دے، اس کو بھی بنا دے، نور بنا دے اس کو. اجعلنی فی قبری نورا. اور اللہ اکبر، رب حبلی نورا علی نور، رب حبلی نورا علی نور، رب حبلی نورا علی نور. تو ہمیں
اس نور سے اپنے آپ کو مستنیر کرنا چاہیے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان اس کی قدر کرے اور اس کے حصول کے لیے اس کے اندر شوق اور لگن ہو اور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ اس علم کا نور مجھے نصیب کر دے. اور پھر یہ نور انسان کی زندگی کا بھی نور ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. وہ لوگ جو دین کے علم سے بہرا ہے، بے شک کتنا علم انہوں نے پڑھا، کتنی تحقیق انہوں نے کی، کتنے بڑے وہ ریسرچ کرنے والے اسکالر ہوں اور بہت زیادہ معلومات رکھنے والے، بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے والے، فزکس کا، کیمسٹری کا، زوالوجی کا، بیالوجی کا، جیالوجی کا، جتنے علوم ہیں ان سب کا وہ بہت بڑا ماہر ہو، لیکن دین کے علم سے خالی ہے. دین کا اس کو علم نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے اسماء و صفات کیا ہے، وہ کن باتوں پہ خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اور میرے آگے آنے والے جو حالات ہیں ان کے بارے میں مجھے کیا اس نے بتایا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں تباہی سے، بربادی سے، ہلاکت سے، جہنم سے. جو انسان کے آگے ہے اس سے گزر کے ہی ہر ایک نے آگے جانا ہے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو گزرنے کے لیے آئیں گے تو جہنم کے اندر گر جائیں گے، بلکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ اوپر سے گزرنے سے پہلے جہنم کے اندر سے ایک بہت بڑی گردن نکلے گی جو ان کو مجمے کے اندر سے اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دے. لا حول ولا قوت. انسان کو معلوم ہونا چاہیے آگے میرے یہ چیز آنے والی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب لوگوں کو اٹھائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ادھر دیکھے گا تو اس کے اعمال ہیں، ادھر دیکھے گا تو اس کے اعمال ہیں، سامنے دیکھے گا تو جہنم ہے. اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت اللہ اکبر اپنے بندوں کا فیصلہ کریں گے. کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکے گی، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا. الا وسیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ اکبر، بڑا مشکل وقت ہے. تو جس کو یہ معلوم نہیں اور اس کے لیے وہ تیاری نہیں کرتا وہ جاہل ہے اور بے خبر ہے. اور اللہ اکبر وہ اندھیرے کے اندر ہے، اس کے پاس روشنی نہیں ہے، بالکل اندھیرے کے اندر ہے. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ مردہ ہے، چلتی پھرتی لاش جو ہے وہ مردہ ہے. او من کان میتا، دین کے علم کے بغیر، اللہ کی معرفت کے بغیر اور قیامت کی فکر کے بغیر جو انسان زندگی جی رہا ہے، جانوروں والی زندگی جی رہا ہے، بلکہ شیطان والی زندگی جی رہا ہے، باقی اللہ کا سرکش نافرمان اور اللہ کا دشمن، لوگوں کو بھی اسی بات پر لگاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ہٹ جائیں، اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ کو بھول جائیں اور اللہ کے دین کو فراموش کر دیں. لوگوں کو بھی یہی سکھاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. انسانوں میں بھی شیطان ہے، جنوں میں بھی شیطان ہے، اور جو انسانوں میں سے شیطان لوگوں کو شیطان کے کرندے بن کے اور اس کے ایجنٹ بن کے اس راستے پر لگاتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے دین کو چھوڑ دو، ظلم کرو، زیادتیاں کرو، اللہ کی نافرمانیاں کرو، بغاوت کرو اللہ رب العزت. یہ شیاطین جو ہے اللہ اکبر یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے دین کے دشمن ہے. تو انسان شیطانوں والی زندگی گزارے، شیطان بن گئے، یہ حیوان بن گئے، یا کبھی کماتا تم انعام والنار مسول لو، اس طرح کھاتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اولاد پیدا کرتے ہیں جیسے جانور کرتے ہیں، اور اخیر انجام ان کا کیا ہے؟ جہنم ان کا ٹھکانا. اللہ اکبر. تو جس کو اس کا پتہ نہیں وہ جاہل ہے، بالکل جاہل ہے. جو جاہل ہے وہ مردہ ہے، جو جاہل ہے وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے. زندگی کس سے ملتی ہے؟ قرآن اور حدیث کے علم سے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اللہ نے اس کو روح کہا ہے، اس سے انسان کو زندگی ملتی ہے. وہ زندگی جو انسان کو صحیح سوچ دے دیتی ہے، اس سے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. لقد جاءکم اللہ اکبر بصائر من ربکم. اللہ کی طرف سے بصیرت پیدا کرنے والا یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بصیرت آ گئی ہے، بصائر کو پیدا کرنے والی یہ اللہ نے کتاب اتار دی ہے. وہی یہ انسان کو بصیرت عطا کرتی ہے اور یہ انسان کو زندگی بخشتی ہے. اور اللہ اکبر جو مردہ ہے اور زندہ یہ برابر نہیں ہے، اور جو دیکھتا ہے اور جو نہیں دیکھتا یہ برابر نہیں ہے.
اور کیا ظلمات بن میں جو اندھیرے ہیں اور روشنی ہیں یہ برابر ہے، اور جو دیکھتا ہے اور نہیں دیکھتا یہ برابر ہے؟ نہیں برابر۔ جو دیکھتا ہے وہ ہے آنکھوں والا، اور آنکھیں صرف یہ نہیں ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل بھی دیکھتا ہے، دل بھی دیکھتا ہے۔ اب ہم دل کا کیسے جانیں کہ میرا دل دیکھتا ہے؟ کیسے جانیں گے؟ یہ کچھ یقین کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ساری دنیا اس کو غلط کہے، لیکن میں کہوں گا کہ میرے اللہ کی بات سچی ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور میں کہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے۔ اللہم انت الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق۔ اللہ محمد بھی حق ہے، اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سچی ہے۔ یہ ایمان اور یقین ہو، اور ایسا ایمان اور یقین ہو جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا ایمان اور یقین ہوتا ہے، یہ آنکھوں سے دیکھی، یہ نور ہے۔ اگر انسان کے اندر ہے تو پھر یہی نور قبر کو بھی منور کر دے گا، اور یہی نور ہے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یہ نور قائم رکھنا، یہ نور ہمارے اوپر عرضہ فرمانا اور اس نور سے نوازنا تاکہ ہم جنت میں اس نور کی روشنی میں پہنچیں۔ منافق کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہرو ہم بھی ساتھ میں ڈالو کہ تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ اور یہ نور تو وہاں سے لے کے آنا تھا، دنیا سے ساتھ لے کے آنا تھا۔ آج کوئی نور نہیں ہے، میرے لیے میرا نور ہے، آپ کے لیے آپ کا نور ہے، ان کے لیے ان کا نور ہے، ایک کا نور دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ نور ہے، اس علم کو نور ہے، اور اس کو اپنے اندر اتار کے اپنے دل و دماغ کو اور اپنے پورے وجود کو اور اپنی پوری زندگی کو منور کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس علم کی حقیقت اور جو اس علم کی برکات ہیں اور اس علم کے جو آثار ہیں اور اس علم کے جو انسان کے اوپر ایسی تاثیر ہے کہ انسان بدل جاتا ہے، یقین جانیے اس علم کے ساتھ انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ وہ ہندی میں کہتے ہیں کایا کلپ ہو جاتی ہے، یعنی مٹی سونا بن جاتی ہے، کوئلہ ہیرا بن جاتا ہے۔ اللہ، یہ علم وہ ہے جس نے مٹی کو سونا بنا دیا، اور یہ علم وہ ہے جس نے کوئلے کو ہیرا بنا دیا۔ انسان بہت قیمتی ہو جاتا ہے، بہت قیمتی ہو جاتا ہے، اتنا قیمتی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا قتل کرنا، اس کی جان تلف کرنا، یہ اللہ کو، اللہ اکبر، اتنا زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ زمین و آسمان کو تلف کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے۔ یہ اتنا بڑا سانحہ نہیں ہے کہ کسی ایمان والے کو قتل کر دیا جائے، اتنا قیمتی ہے، اتنا عظیم ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس علم کا نور نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا فیض نصیب فرمائے، اور اس سے اللہ رب العزت ہمیں اس طرح مستفید فرما دے اور مستفید فرما دے کہ ہم اس علم کا مجسمہ بن جائیں، یہ ہماری ذات کا حصہ بن جائے، ہم اسی کے ساتھ جئیں، اسی کے ساتھ سوئیں، اسی کے ساتھ اٹھیں، اسی کے ساتھ سوچیں، اسی کے ساتھ ہماری ساری زندگی کی ترجیحات اور سارے زندگی کے معاملات جو ہیں وہ اس روشنی کے اندر، اس ہدایت کے اندر، اس رہنمائی کے اندر، اور جو اس کی تعلیم ہے اور جو اس کی ہمارے پاس اللہ رب العزت نے آگاہی دی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو لے کر چلیں۔ تو صحیح بخاری جو ہے اس کے بارے میں کچھ طالبوں والی باتیں عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحیح البخاری اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس علم کو محفوظ فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے۔ ذکر کون سا ہے؟ وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اللہ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا وہذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون، یہ مبارک ذکر ہے۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی، جو چیز انسان بھول گیا، انسان نے اس کو فراموش کر دیا، بھول گیا، اللہ نے اسے یاد دلانے کے لیے یہ ذکر اتارا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ دین جو ہے یہ وحی، قرآن کی وحی اور حدیث یہ بھی وحی ہے، حکمت کی وحی، یہ تذکرہ ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ انسان کو یاد دلانے والا، انسان کو اس کو اس کے ذہن میں اور اس کے وجود کے اندر زندہ کرنے والا یہ ذکر ہے۔ تو
हाज़ा ज़िक्र मुबारक और अंज़लना वाला, लोगों को इसका बयान कर दें, इसकी वजाहत कर दें, ये बता दें कि इसका तकाजा क्या है, इस पर अमल कैसे करना है, और इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो क्या क्या है, उनके असरार क्या है, उनके रमूज़ क्या है, और उनकी तासीर क्या है, और वो कैसे होना चाहिए। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया भी और अमल करके दिखाया भी, और सहाबा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सब कुछ सीखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़, अल्लाह अकबर, उनके वजूद के अंदर समायत कर लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस ऐसी थी, सहाबा कहते हैं जब उस मजलिस में हम आते थे तो ऐसी कैफियत होती थी जैसे कुरान ने जो कुछ बताया है आँखों से नजर आ रहा है, और जब दूर चले जाते हैं तो फिर वो कैफियत नहीं रहती। तो इस पर परेशान हो गए। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कि नाफक़ हंज़ला, मैं तो मुनाफिक हो गया, क्या हुआ। मैं जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होता हूँ तो उस वक्त ईमानी कैफियत और होती है, और जब घर बार में आ जाते हैं, काम काज में लग जाते हैं तो वो कैफियत नहीं रहती। ये जो इख्तिलाफ है, ये तो फिर अंदर की कमज़ोरी का इज़हार कर रहा है। परेशान हो गए। हज़रत अबू बकर कहने लगे ऐसा तो हो ही जाता है इंसान के साथ, एक जैसी कैफियत तो नहीं रहती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये कैफियत होती है। किसी वक्त इंसान बहुत आला दर्जे के ऊपर होता है और किसी वक्त ज़रा उससे नीचे आ जाता है, ये होता है। अगर हर हाल में इंसान एक ही दर्जे पर रहे तो फिर तो फरिश्ते आए तुम्हारी ज़ियारत करने के लिए और तुम्हें सलाम कहने लगे। और सहाबा में ऐसे लोग मौजूद थे, सहाबा में ऐसे लोग मौजूद थे जिनको फरिश्ते सलाम कहते थे। हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, बड़े दिल की कदर से आती है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से। तो बीमार हो गए, पेट, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, और इतने कमज़ोर हो गए कि क़ज़ाए हाजत के लिए जो जगह बनी वहाँ भी नहीं जा सकते। क्या किया, उनको लिटा दी। उस वक्त जो तरीका था कि बस नीचे बर्तन रखा हुआ है तो फारिग हो जाते हैं, साफ़ कर दिया जाता है, इस तरह की कैफियत हो गई। अल्लाह अकबर, इनको सूख के कांटा हो गया। उनको मिलने के लिए भी आए तो कहने लगे इतने कमज़ोर हो गए, ऐसी बीमारी आ गई, चला भी नहीं जा सकता, उठा भी नहीं जा सकता। ऐसे करके देखा, कहने लगे तुम क्या कहते हो, मैं इस बीमारी में लेटा हुआ हूँ, जिस्म नातवा है, और अल्लाह की कसम फरिश्ते आते हैं मुझे देखने के लिए, मुझे मिलने के लिए, मुझे सलाम करने के लिए। अल्लाह का फरिश्ते, ये है लोग, ये है अल्लाह ताला हमें इनके नक्शे कदम पे चलाए। अल्लाह जो इनको इस इल्म का नूर और इसका फैज़ अता फरमाया था, अल्लाह हमें भी उससे नवाज़े, अल्लाह हमें भी उससे नवाज़े। तो ज़िक्र अल्लाह ने उतारा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, आपके सीने में इसको महफूज कर देना और फिर आपकी ज़ुबान पर जारी कर देना, ये हमारे ज़िम्मे है, आप परेशान ना हो। सनुक़रिउका का फला तंसा, ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं, सनुक़रिउका फला तंसा। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये कहा कि ये कुरान जो हमने आपको दिया है, तक़राऊहु नाइमन व यक़ज़ान, आप सोते में भी इसको पढ़ेंगे और जागते में भी इसको पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु सोते में भी कुरान पढ़ते थे और जागते में भी कुरान पढ़ते थे, ऐसा अल्लाह ने कुरान अता कर दिया। और फिर सहाबा किराम का भी यही तरीका था कि वो हर वक्त कुरान पढ़ते थे और अल्लाह अकबर कुरान के साथ खड़े होते थे। ये नहीं, कुरान उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था, और उनको ये घड़ियाँ तो उनके पास होती नहीं थी, तो वो टाइम का कैसे अंदाज़ा करते थे, कितनी देर में आओगे, जितनी देर में 60 आयतें पढ़ ली जाती हैं इतनी देर में आऊँगा। उन्होंने कहा कितनी देर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज की तिलावत करते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आयतें पढ़ते थे, 100 आयतें पढ़ते थे, 60 आयतें पढ़ते थे। तो उनका वक़्त का पैमाना ये था, हर वक्त जो है उनका कुरान ये उनकी ज़ुबान पर था, उनके दिल में था और उनकी ज़िंदगी के अंदर था। अल्लाह ताला हमें भी कुरान के साथ ऐसा जोड़ दे। ये कुरान की मुसाहबत और कुरान की रिफ़ाक़त, जैसे माँ का मेरे कुरान, जो कुरान तेरे साथ है, तेरे सीने में है, तेरे सीने में है और तेरे अमल में है, तेरे हालात में है, फिर ये कुरान मेरे साथ है। और फिर जिसके साथ कुरान है फिर ये उस कुरान का इमाम भी है, फिर उसका रहबर भी है और उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। और अगर कुरान से ताल्लुक़ मजबूत नहीं है, कभी देखा और देखा भी तो सिर्फ अल्फाज पढ़ लिए, समझा नहीं, जाना नहीं कि कुरान कहता क्या है, अल्लाह का पैगाम क्या है, कुरान का तकाज़ा क्या है, ये नहीं जाना, सिर्फ अल्फाज पढ़ लिए नहीं। सिर्फ अल्फाज पढ़ लेना थोड़ा नाकाफ़ी है, सवाब मिलता है, अल्फाज पढ़ने से सवाब मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया है,
वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, वो लोग जब उन्हें अल्लाह की आयतें सुनाकर याद दिलाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि ये अल्लाह का कुरान है, ये कह रहा है अल्लाह का कुरान, लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, वो अंधे और बहरे होकर नहीं बैठे होते हैं। अंधे और बहरे क्या मतलब, यानी मालूम ही नहीं है कुरान क्या कह रहा है, बहरे हैं, सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं। अगर इंसान सुनता है और देखता है तो फिर वो कुरान मजीद को समझेगा, कुरान मजीद को जानेगा। तो बेटियों ने भी कुरान पढ़ा है और जो बेटे भी कुरान पढ़ते हैं, कुरान का तर्जुमा अच्छी तरह मुस्ताहर करें और कुरान को समझते हुए कुछ हिस्सा ज़रूर तिलावत करना चाहिए। आप आधा सिपारा पढ़ते हैं, पाँव सिपारा पढ़ते हैं, एक सफ़ा ज़रूर ऐसे पढ़ें कि जिससे समझ में आए कि कुरान क्या कह रहा है। माशाल्लाह बच्चियों को तो कुरान का तर्जुमा पर ऐसे पढ़ाएगा, तफसीर भी पढ़ाई है, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। लेकिन कुरान मजीद को हमेशा ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि आज जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे लिए नया है। और वाक़या ये है कि जब इंसान कुरान को मुताल्लिम बन के पढ़ता है तो हर रोज़ नई नई चीज़ें सामने आती हैं। लोगों ने ज़िंदगियाँ लगा दी और वो कहते हैं कि कुरान मजीद के ऐसे मानी और ऐसे मतालिब हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जब जेल में थे, आखिरी बार किले के अंदर थे, सारी किताबें उनसे ले ली गई, कागज़ कलम भी उनसे ले लिया गया। तो फिर वो कुरान पढ़ते थे और कहते हैं कि अब जो जहाँ जेल के अंदर मैंने कुरान पढ़ा, हालांकि पहले भी पढ़ते थे और उसके बारे में उनका बड़ा इस्तेमाल था, हदीस भी याद थी, कुरान भी याद था, बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ते थे याद हो जाते थे। अल्लाह ने उनको हाफ़िज़ भी ऐसा दिया हुआ था। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। वो ईद वाले दिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम ज़ुहरी के पास चले गए। तो कहते हैं तू आज भी आ गया? कहने लगे मैं आज इसलिए आया हूँ कि आज आप घर में हैं और शागिर्दों के बगैर मैं अकेला आपसे सुनूंगा और आपसे हदीस लूँगा, इसलिए मैं आ गया। तो ज़रा ताल्लुक़ था उनके साथ, बड़े माशाल्लाह होनहार शागिर्द थे। तो उन्होंने 40 हदीसें लिखवाई, इमाम मालिक ने लिखी उन्होंने लिखवाई 40 हदीसें। कहते हैं किफ़ाया, ये याद कर लो, फिर आना, फिर और सुना दूँगा। कहने लगे ये तो मुझे याद होगी। उनके पास जो कागज़ था या तख्ती थी ले ली, अपने पास रख ली, कहते सुनाओ। तो उन्होंने पहली हदीस ये थी, दूसरी हदीस ये थी, तीसरी ये थी, चौथी ये थी, पाँचवीं ये थी। कहने लगे हैं तुझे अभी याद होगी? कहते हाँ उसी वक्त याद हो गया। और इमाम बुखारी भी ऐसे नहीं। आज हमें याद कुछ नहीं होता, पढ़ते हैं वो भूल जाता है, इसलिए कि इस इल्म के अंदर हम इस तरह इस अंदर के अंदर उतरे नहीं हैं। इस इल्म के अंदर उतरना पड़ता है, इस इल्म को अपने अंदर उतारना पड़ता है, तो फिर ये इल्म इंसान के लिए ना हकीकत ज़िंदगी बन जाता है और एक ऐसी क़ुव्वत और तवानाई बन जाता है, इंसान की परवाज़ बड़ी बुलंद हो जाती है, बड़ी बुलंद परवाज़ हो जाती है। यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तो ये ज़िक्र अल्लाह ने उतारा है हमें याद दिलाने के लिए। इस ज़िक्र की अल्लाह ने हिफाजत भी फरमाई है। और कैसे हिफाजत फरमाई है? इनके ज़रिए हिफाजत फरमाई है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, ज़ैद इब्न साबित, हज़रत मुआज़ इब्न जबल, ये अज़ीम लोग हैं। इसी तरह खुलफ़ाए राशिदीन, ये इस इल्म के हाफिज़ थे। अमल के साथ भी इस इल्म को महफूज किया और इल्म के साथ भी इसको महफूज किया और आगे पहुँचाया। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ने इस इल्म की हिफाजत फरमाई। और इमाम बुखारी इन हुफ़ाज़ हदीस के अंदर और इस इल्म के उलमा और फ़ुक़हा और इज्तिहादी बसीरत रखने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, ये दूसरी सदी के आखिरी अशरे में पैदा हुए, 94 में या 95 में पैदा हुए और 256 तीसरी सदी के जो दूसरा निसफ था उसकी पहली दहाई के अंदर इनका इंतकाल हुआ, 256 के अंदर इनका इंतकाल हुआ। और इनके शागिर्द कुतैबा इब्न सईद, वो कहते हैं कि मेरे पास बड़े लोग आए पढ़ने वाले, बड़ों को मैंने पढ़ाया, फ़ुक़हा भी आए, ज़ुहाद भी आए और मुहद्दिसीन भी आए, लेकिन जैसा इमाम बुखारी आया ऐसा कोई नहीं आया। ये एक मुनफरिद शख्सियत, अल्लाह ने इनको एक ऐसी इनफरादियत और एक ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इम्तियाज़ दिया था कि वो कहते हैं मेरे पास कोई नहीं आया। और इनके शागिर्द थे अल्लाह अकबर मोहम्मद इब्न बशार अल-मारूफ बिन बुंदार। वो कहने लगे ये सय्यदुल फ़ुक़हा है इस दौर के, जितने फ़क़ीह हैं, ये तीसरी सदी हिजरी है, इस दौर में जितने लोग हैं ये उन सब के सरदार हैं। अल्लाह ने इनको उनकी सरदारी अता फरमाई है। ऐसे फ़क़ीह थे दीन का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा फ़हम और ऐसा तफ़क्कुर और ऐसा तामुक और इसके अंदर इतना गहरा
علم ان کو عطا فرمایا تھا. وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ جتنے انسان کو زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں، حالات ہیں بدل جاتے ہیں، مسائل پیش آتے ہیں تجارت کے، معاشرت کے، سیاست کے اور معاملے کو لے کر چلنے کے، تو کیا ان سب کا حکم قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. یہ قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے جو دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور جو غیبی چیزیں جو انسان کے علم میں ہونی چاہیے، جو اس کائنات کے اندر غیبی چیزیں ہیں، فرشتے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، ان پر وحی آتی ہے، اور اس کائنات کے اندر اس وقت بھی یہ چیزیں موجود ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی. وہ کیا ہے؟ جو قبر کے اندر ہوتا ہے، جو مردے کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہم نہیں دیکھتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو رکھا جاتا ہے جنازے کی چارپائی کے اوپر اور اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قدیمونی قدیمونی، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو ندی، جلدی لے چلو، میں اپنے گھر پہنچوں. اللہ اکبر. اور نعوذ باللہ اگر وہ برا ہے، منافق ہے، کھوٹا ہے، تو وہ کہتا ہے ہائے میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں لے کے جا رہے ہو، مجھے نہ لے کے جاؤ. فرمایا جن اور انسان بھی سنتے، جانور سنتے ہیں کہ یہ چیخ رہا ہے، ہم مانتے ہیں، نظر نہیں آتا کہ ہم مانتے ہیں. قبر کے اندر اللہ اکبر، جب ہم نے اس کو لٹا دیا تو وہ قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس پر مٹی ڈال کے اس کو پوری طرح دفن کر دیا جاتا ہے، یسمع قرآن علی، ان کے جوتوں کی آہٹ میں وہ سنتا ہے کہ مجھے اکیلا قبر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے آدمی. اگر نیک ہے اسی وقت ہی اس کا نیک عمل اس کے پاس آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں آج تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں. اور اگر نعوذ باللہ نیک نہیں ہے، منافق کا جھوٹا ہے، امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، نہ اللہ کا پتہ، نہ اللہ کے رسول کا پتہ، نہ اللہ کے دین کا پتہ، اور پھر اللہ اکبر اس کی قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے. ہمیں تو نہیں تنگ ہوتی نظر آتی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے ایسی زندگی ہے جو اس کو بھیج دے گی، ایسے شکنجے میں لے کے ایسے کر دے گی جیسے چیز اتنی ساری ہوتی ہے، دبایا جاتا ہے اس کو تو اتنی ساری بن جاتی ہے. اس طرح اس کی قبر اس کو ایسے کر دے گی اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو گئی، ایسے جیسے کسی چیز کو پرس کر دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا یہ معنی بتایا. وہ بھی ٹھیک ہے کہ اس زندگی کے اندر بھی اس کے لیے تنگی ہوتی ہے، یہ زندگی خوشحالی والی نہیں ہوتی، پریشانی والی ہوتی ہے، اور ایسے فکر اور ایسی انسان کے لیے پریشانیاں بن جاتی ہیں اس زندگی کے اندر، قرآن کے بغیر، حدیث کے بغیر، دین کے بغیر اور دین کی التزام اور اس پر استقامت کے بغیر جو انسان کی زندگی ہے پریشانی والی بن جاتی ہے. انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. انسان ایک ایسی زندگی کے اندر ہوتا ہے کہ اس کا کوئی لمحہ سکون والا نہیں ہوتا. سونے کے لیے بھی گولیاں کھاتا ہے، ہضم کرنے کے لیے بھی گولیاں کھاتا ہے، انجیکشن لگواتا ہے، اور جہاں جا کے پتہ نہیں کیا کھیکھڑ کرنے پڑتے ہیں، کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ان کو. تو انسان کو زندگی بھی ایسی ملتی ہے زن کا. اور پھر نشر یوم القیامت، قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا اللہ رب العزت، کہے گا دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، لما شہدتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، آج مجھے تو نے اندھا کر دیا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تو نے میرے قرآن کو پڑھنے کے لیے آنکھیں نہیں کھولی، اس لیے تو آج من كان في هذه الدنيا اعمیٰ فهو في الآخرة اعمیٰ. اللہ اکبر. دنیا میں اگر قرآن کو نہیں پڑھا اندھا ہے تو وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن یہ اللہ رب العزت کا نور ہے جو اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے اتارا ہے، اور یہ انسان کی زندگی کا ایسا نور ہے کہ انسان کی ہر چیز جو ہے یہ بہت عظیم ہو جاتی ہے، بڑی قوی ہو جاتی ہے. اس کی عقل بھی اور اس کا فہم بھی اور اس کا سننا بھی اور اس کا دیکھنا بھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ آج تم لوگ تو اس چیزوں سے تعجب کرتے ہو، لیکن ہم لوگ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم کھانا کھاتے تھے تو ہم لقمے کے اندر سے یہ آواز سنتے تھے کہ لقمہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، لقمہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز جو کائنات کے اندر ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ شیشہ ہے، یہ بوتل ہے، صوبہ ہے، یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. لیکن ہم کسی وقت کرتے ہیں، کسی وقت نہیں کرتے. اللہ کرے کہ ہم ایسے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں کہ کوئی لمحہ ہمارا خالی نہ ہو، ضائع نہ ہو اللہ کے ذکر کے اندر. امام ابن قیم
قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ دل میں تو اللہ کا ہر وقت یقین اور ایمان ہونا چاہیے. اللہ کی طرف انسان کا ایسا قلبی تعلق ہونا چاہیے کہ دل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور جو دل کے اعمال ہیں، محبت ہے، تعظیم ہے اللہ رب العزت کی، اس کا خوف ہے، اس کی خشیت ہے اور اس کے لیے قربانی کا جذبہ ہے، اس کے ساتھ تو دل کو ہر وقت بھرے رہنا چاہیے، زبان میں بھی جاری رہنا چاہیے. اور انسان اپنے عمل کے ساتھ بھی اللہ کو یاد رکھے، اس کی نافرمانی والا کام نہ کرے، اس کی فرما برداری والا کام کرے، تو پورا وجود ہی ذاکر ہو جاتا ہے، دل بھی، زبان بھی اور زندگی بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ذکر نصیب فرمائے. اللہم اعنا علی ذکرک کا یہ ذکر ہے جس کے لیے اللہ تیری مدد چاہتے ہیں، تو ایسی مدد فرما کے یہ ذکر ہمارے جسم کا حصہ بن جائے، ہمارا جسم کا ایک ایک جز، ایک ایک سیل، ایک ایک خلیہ تیرے ذکر کے اندر مشہور ہو. اللہ ہمیں ایسا ذاکر بنا دے. اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہر وقت تیرا دھیان ہو، ہر طرف تیری طرف جھکاؤ اور میلان ہو، اور ہر وقت تیرا شکر ہو، ہر وقت تیرا شکر ہو. کسی کو دیکھا کہ وہ ایسے ہے، اس نے گاڑی رکھی، اس نے بگڑا بنایا، یہ کیا، میں کیا ہوں؟ نہیں، اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ اس کے لیے مبارک کرے. یا اللہ میری بھی ضرورتیں پوری کر دے، یا اللہ میری بھی تقاضے جو ہے زندگی کے وقت کی رحمت سے پوری کر دے. میں تجھ سے مانگتا ہوں یا اللہ تو میرے لیے آسانیاں فرما دے، مجھے عافیت دے دے، مجھے برکت دے دے، جس چیز کی ضرورت ہے اور تیرے علم میں بہتر ہے وہ بھی دے دے، اور جو میں نہیں مانگ سکا تیرے علم میں بہتر ہے اللہ وہ بھی دے دے. جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، اگر میرے علم میں تیرے علم میں بہتر ہے جو میں نے مانگا ہے، اور جو میں نے نہیں مانگا آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے بہتر ہے، تو یا اللہ مجھے وہ بھی عطا فرما دے. تو انسان اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمانے والا ہے، اللہ دیتا ہے اپنے بندوں کو. تو یہ ذکر جو ہے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. اور یہ جو ہمارے مدارس ہیں یہ اسی ذکر کی حفاظت کر دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، آپ کے صحابہ بھی انسان تھے، پھر ان کے تابعین جو ہے یہ بھی انسان تھے، پھر ان کے جو اتباع التابعین تھے، تبع الاتباع تھے، یہ سارے اس ذکر کے حافظ تھے. قرآن بھی ان کو یاد تھا. اللہ اکبر، کیسے قرآن کے حافظ تھے. سچی بات ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ، ان کے لہجے اور ان کا جو مختلف قرآن ہے وجوہ ذکر کی ہے کہ اس نے ایسے پڑھا، اس نے ایسے پڑھا، اس نے ایسے پڑھا، اس نے ایسے پڑھا. یہ سوا قرات اور عشرہ قرات اور یہ جو قرات مشہورہ اور متواترہ ہے یہ ساری ان کو یاد تھی. اور پہلے جو علماء ہوتے تھے وہ قرات کے بھی عالم ہوتے تھے، اور وہ فقہ کے بھی عالم ہوتے تھے، اور وہ حدیث کے بھی عالم ہوتے تھے، اور قرآن کی قرات کے بھی عالم ہوتے تھے. آج تھوڑا سا کچھ اس طرح کی کمزوری آ گئی ہے کہ بہت علم محدود ہو گیا اور تقسیم ہو گئی. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے قرآن اللہ تعالیٰ غنی کا رحمت کرے. حضرت قاری محمد یحییٰ رسول نبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے ماشاء اللہ، بڑی قرآن کی خدمت کی. قاری محمد زیر صاحب اور اس طرح دیگر قاری عمر اسلم صاحب کے حوالے میں ہوتے تھے. اور اب ماشاء اللہ قاری ادریس صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، بیچارے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمائے. انہوں نے ماشاء اللہ بڑا علم سکھایا لوگوں کو، اور دونوں طرح کا علم. حافظ صاحب ابوظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ عالم قاری ہو اور قاری عالم ہو، علماء بھی ہو اور قرآن بھی ہو. تو الحمدللہ تو بہتر ہو گیا، لیکن ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. جو علماء ہے یہ قرآن بھی پڑھیں، اس کی تجوید بھی ہونی چاہیے، اس کی قرات بھی صحیح ہونی چاہیے. یہ جو غلط پڑھتے ہیں نا کہ کھینچ کے آواز کو سر بنانے کے لیے اس کو لفظ کو ہی بگاڑ دیتے ہیں، لفظ کو ہی بگاڑ دیتے ہیں، صرف آواز کے اندر ترنم پیدا کرنے کے لیے، اور کتنا لمبا کھینچ کے اپنی لے بناتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہی بدل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے اتارا گیا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے ویسے جیسے اتارا گیا ہے تو ویسے پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے ہیں، جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے ہیں. ان کے پڑھنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اتارا گیا ہے یہ ویسے پڑھتے ہیں، اور ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے. اور ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، کہ وہ بہت ہی صحت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور پورے تأثر کے ساتھ، انفعال کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو خیر بات ہو رہی تھی اس کے حفظ کی. وہ حدیثیں بھی حفظ کرتے تھے اور آیات بھی حفظ کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں میں بھی حافظ تھے. کہتے ہیں 6 لاکھ احادیث کا ذکر میرے پاس تھا اور میں نے ان میں سے انتخاب کیا ہے. یہ صحیح بخاری نے لکھی ہے، 16 سال اس کے اوپر لگائے ہیں. اور پھر کیا کیا کہ باوضو ہو کے لکھتے تھے، غسل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. آخری دفعہ جو اس کی حدیث کو ثبت کرتے تھے، لکھتے تھے، اللہ سے دعا کر کے کہ یا اللہ اگر یہ واقعتاً صحیح ہے تو مجھے اطمینان بخش دے اور مجھے اس پر پورا اس طرح سکون ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور پھر میں اس کو اس کے اندر ثبت کروں. کہتے ہیں میں نے 3 دفعہ ہر کتاب لکھی ہے. پہلے اس کا مواد اکٹھا کیا،
پھر وہ ترتیب دی اور معلومات جمع کی، پھر اس کو تمیز کی، پوری جانچ پرکھ کے بعد اور پوری دیکھ بھال کے بعد پھر جب دل مطمئن ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اندر اس کو سبق دیا، پھر اس کے اندر میں نے لکھ دیا اس کو، اور پھر اس پر ابواب قائم کیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف حدیثیں نہیں ذکر کر دی، جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے صرف کتابوں کے عنوان بتائے، احادیث کی ترتیب موجود ہے لیکن ابواب بھی انہوں نے قائم کی، ابواب بعد والے علماء نے قائم کیے۔ اسی طرح بعض کتابیں تھیں جن میں لوگوں نے حدیثیں جمع کی، جیسے مسند امام احمد ہے، مسند الحمیدی ہے، اور اس طرح دوسرے کئی کتابیں ہیں، مسند بقی ابن مخلد تھا، اور اسی طرح مسند بزار ہے، مسند ابی یعلا ہے، تو ان کے اندر صرف احادیث جمع کی ہوئی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں بھی اس کتاب کے اندر، اس ایک کتاب کے اندر 100 کتابیں ہیں، کتاب بدعمانی، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضو، کتاب التیمم، کتاب الحیض، اور کتاب العذاب، اور کتاب الصلاۃ، المواقیت، یہ کتابیں ہیں اس کی 100 کے قریب کتابیں ہیں۔ مصطفیٰ طیب المواقیت کتاب میں 100 کتابیں اس کی نمبر وار ذکر کی ہیں، اور حدیثیں اس کی کتنی ہیں؟ اور حدیثیں اس کی 7000 سے زیادہ ہیں، 7265 کے قریب اس کی تعداد ہے۔ تو یہ احادیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ابواب قائم کیے ہیں، اور یہ ابواب قائم کرنے کا جو ان کا عمل تھا، یہ کہتے ہیں میں نے مدینے میں کیا ریاض الجنہ میں بیٹھنا۔ آج کل تو ریاض الجنہ میں جانا ہی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ حرمین کی حفاظت فرمائے، اور آج جو لوگ ہیں حرمین کی حفاظت کے اوپر نظر لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین کے اوپر قائم رکھے، اور یہاں وہ دین کا رنگ رہے، اور وہ دین کا شعور رہے، اور وہ دین کی بالادستی رہے جو مدینے اور مکے کا امتیاز تھا اور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ توحید کو اور سنت کو یہاں قائم اور دائم رکھے، اور اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ پوری زمین کو فیض یاب کرے، اس لیے کہ یہ توحید اور سنت جو ہے یہ پورے عالم کے لیے سلامتی ہے۔ اگر توحید اور سنت ختم ہو جائے، اللہ کو پہچاننے والے ختم ہو جائیں، دین کو پہچاننے والے ختم ہو جائیں گے، تو کائنات نہیں رہے گی، نہیں رہے گی۔ جب لوگ اللہ کو بھول جائیں گے، قرآن اٹھ جائے گا، کعبہ بھی اٹھ جائے گا، اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ دنیا سے لے جائے گا، اور لوگوں کے پاس دین کا علم بھی نہیں ہوگا، تو اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں رہے گا، تو پھر یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ کائنات زندہ ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اندر رکھے، اور اس طرح رکھے جیسے صحابہ تھے، صحابہ کے طریقے کا پیروکار رکھے، ان کے طریقے کو پسندنے والا رکھے۔ آج جو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان صحابہ جیسے مسلمان بن گئے، جو اللہ نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے پورے کیے، سارے وعدے اللہ نے پورے کیے، اور آج بھی اللہ کے وعدے وہی ہیں، لیکن ہم بدل گئے، ہمارے اندر تبدیلیاں آ گئی، کمزوریاں آ گئی، اور ہماری ترجیحات بدل گئی، اور ہمارے معمول بدل گئے۔ اللہ اکبر، ان کا جو معمول ہوتا تھا وہ تو دین تھا، دینی اوڑھنا، دینی بچھونا، دینی سب کچھ، اسی کے لیے سوچنا، اسی کے لیے بھاگنا، اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت لگن اور شوق اور محنت اور جتن کرتے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ تو یہ جو کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث سے منتخب کی، اور کہتے ہیں مجھے 2 لاکھ احادیث وہ یاد ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اور 1 لاکھ صحیح مجھے یاد ہے، اور پھر 16 سال اس کے اوپر لگائے، اور پھر اللہ اکبر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد کے پاس، امام اسحاق بن راہویہ کے پاس، علی بن مدینی کے پاس، یحییٰ بن معین کے پاس اس کتاب کو پیش کیا کہ آپ اس پر نظر ڈالیں اور دیکھیں اس کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اور ابن ابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند چیزوں پر انہوں نے کچھ اشارہ کیا کہ اس سند کی بجائے اگر یہ سند ہوتی تو بہتر ہے، لیکن امام بخاری کا موقف جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر جو مرفوع احادیث ہے مسلم، وہ ساری کی ساری صحیح ہے، لیکن معلقات کے اندر اور ابواب کے اندر جو انہوں نے حدیث ذکر کی ہیں ان میں سے اکثر تو صحیح ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کو علماء نے کہا ہے کہ ان کی سند میں کچھ کمزوری ہے، لیکن جو اس کے اندر معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ دوسری جگہوں کے اوپر ثابت ہے، دوسری جگہوں میں موجود ہے، اس لیے وہ بھی غلط نہیں ہے۔ تو بخاری شریف ایسی کتاب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لکھی اور اس طرح اہتمام کے ساتھ لکھی، دعائیں کر کر کے اللہ سے مانگ کر دیا، اللہ مجھے سکون عطا فرما دے، مجھے اطمینان نصیب فرما دے۔ اور پھر خواب جو ہوتی ہے اس کے اندر حجت تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز علماء کے اور امت کے درمیان ایسی ہے کہ لوگ امت کے علماء جو ہے اس کے اوپر متفق ہو جائیں، سارے اس کو کہیں کہ یہ ایسا ہے، تو
ایسی بات کے اندر پھر وزن ہوتا ہے، اس کو ایسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یہ بس خوابی ہے نہیں۔ جب واقعہ اور لوگوں کا رجحان اور لوگوں کا اتفاق اس کی گواہی دے رہا ہے تو پھر وہ بات حقیقت ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کون سی امت ہے جو گمراہی اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ علماء، یہ علماء ہے، یہ گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، سارے غلط ہو جائیں لیکن اللہ کے بندے ایسے رہیں گے جو حق بیان کریں گے جو اللہ نے اتارا ہے، جا کر حق من ربک، اور حق وہ ہے جو قرآن میں ہے، اور حق وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، اور آپ کی سنت میں ہے، اور آپ کے فرامین میں ہے، آپ کی حدیث میں ہے، یہ حق ہے۔ اور حق وہ ہے جو صحابہ نے سیکھا اور پھر اس پہ عمل بھی کیا اور آگے بھی پہنچایا۔ اگر اس کے بعد کوئی چیز ہے تو حق نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، جو حق کے بعد ہے وہ گمراہ ہے، گمراہی ہے، وہ باطل ہے، حق وہی ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتارا ہے، یہ حق ہے، تو اس حق کی اللہ نے حفاظت فرمانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو باقی رکھنا ہے انشاءاللہ عزیز، اور پوری دنیا کے اندر یہ دین غالب آنے والا ہے انشاءاللہ عزیز، آئے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کے آئے جب یہ دین غالب ہوگا اور پوری دنیا کے اندر سے کفر، شرک اور جو کچھ الہات، داریت وغیرہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دین بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو لکھا اتنے اطمینان کے ساتھ۔ تو ایک شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے نیند آ گئی، تو خواب کے اندر مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جھنجھوڑ جوڑ کے، تو تم شافعی کی کتاب پڑھتے ہو، میری کتاب نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کہنے لگے محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب میری کتاب ہے، وہ میری کتاب ہے۔ تو یہ خواب اس واقعہ کی تصدیق کرتا ہے جو علماء کا اتفاق ہے۔ امام بخاری کے زمانے میں بھی علماء نے یہ کہا کہ یہ صحیح کتاب، اصحاب الکتب والا کتاب ہے، اور اس کے بعد کے علماء نے بھی یہی کہا کہ اصحاب الکتب والا کتاب ہے، اور آج بھی بے شک اس کے اوپر ان کا عمل نہیں ہے، لیکن بخاری کے بارے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے یہ حق ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب ہو، مولانا زکریا صاحب ہو جو شیخ الحدیث تھے، یا اسی قریب میں مولانا غلام رسول سیدی صاحب جو فوت ہوئے، بخاری شرح لکھی انہوں نے، یہ سب کہتے ہیں کہ بخاری شریف جو ہے یہ صحیح ترین کتاب ہے، آج بھی اس کا اعتماد ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اس قرآن اور حدیث کو معتبر نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شان سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کر دے کہ وہ امت کے اندر امت کا حصہ بن جائے، جو انہوں نے الگ ٹولہ اپنا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے شان سے محفوظ رکھے۔ تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر جو پہلا کتاب کا جہاں سے آغاز کیا وہ وہی ہے، اور وہی کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اور یہ جو علم وہی کے ساتھ اللہ نے عطا کیا ہے نا، یہ وہی کے بغیر انسان کو مل بھی نہیں سکتی۔ انسان سوچ کے، تجربے سے، اور کسی کی دریافت سے، اور کسی کے تخیل سے، تصور سے علم حاصل کرے نہیں، یہ اللہ کے بتائے بغیر، اللہ کے سکھائے کے بغیر نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، شریعت کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہے، آپ سمجھا دیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے سکھایا، وعلمک ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سکھایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے سکھایا، اور ہمیں بھی اللہ سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ آیتیں ہم نے پڑھی ہیں آپ کے اوپر، جبریل نے پڑھی آ کے، اور جبریل نے کیسے پڑھی؟ جیسے اللہ نے پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی؟ جیسے جبریل نے پڑھی، اور صحابہ نے کیسے پڑھی؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ علم محفوظ ہے، اور یہی اصل علم ہے، العلم، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز کی حقیقت بیان کر دی، اس کا مقام اور مرتبہ بیان کر دیا، اور اس کا جو حیثیت ہے، جو اس کی قدر و قیمت ہے، اللہ نے وہ بیان کر دی۔ آخرت کی قدر و قیمت کیا ہے، جنت کی کیا اللہ تعالیٰ نے حیثیت رکھی ہے، اور وہ کیا چیز ہے، اور جہنم کیا ہے، اور جہنم کے اندر کیا کچھ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کر دی، حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات بتائی۔ تو یہ حقائق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے علم کے بغیر انسان نہیں جان سکتا۔ یہ انسان تبھی جانے گا جب قرآن پڑھے گا، جب حدیث پڑھے گا۔ تو پھر انہوں نے آخر تک جو ہے وہ یہی چیزیں بیان کی، اور آخر میں کتاب و توحید لے کے آئے کہ دین کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی توحید نصیب ہو جائے،
اللہ کو ذات کے اندر، صفات کے اندر، افعال کے اندر، حقوق کے اندر واحد لا شریک، واحد لا شریک مانے اللہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اور اللہ کی الوہیت ٹوٹنے لگتا ہے، نبضیں ڈوبنے لگتی ہیں، اس وقت پڑا ہوا کلمہ کام نہیں آتا، لیکن اس سے پہلے، اس وقت پہلے بھی انسان نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ اکبر جنت میں داخل کر دے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ، جو فوت ہو اور اس کو علم ہو، جانتا ہو، یقین ہو کہ لا الہ الا اللہ یہ ہے حق اور یہ ہے بالکل سچی اور قطعی اور یقینی بات کہ الوہیت یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا هو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ علم ہو اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کی، وہ بھی میں چاہتا ہے میں آپ کو سنا دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ یہ کلمہ ہے، جو یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے پڑھنے کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ پہلے ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ہاں میرے سوا کوئی الہ نہیں اور میں بہت بڑا ہوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک ہے اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں، صرف وہی ایک وحدہ ہو، وہی اللہ الہ ہے۔ اور پھر وہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کی تصدیق کرتے ہیں لا الہ الا انا وحدی، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرماتے ہیں۔ پھر بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ۔ تیسرا لا شریک لہ، اللہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ میرا کوئی شریک نہیں اور میں ہی الہ والحق سبحانہ و تعالیٰ۔ اور پھر بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، اللہ اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں ہاں میں ہی ہوں جو اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اور اس کے لیے تعریف ہے، ہر چیز اس کائنات کی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ جنتی جنت میں جائیں گے تب بھی اللہ کی تعریف ہے، اور جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس پر بھی اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے مجرموں کو اور ظالموں کو ان کے کیے کی سزا دی۔ لوگ تو یہاں سمجھتے ہیں کہ کون پوچھتا ہے، نہیں، جو ظلم کرتے ہیں ان کو سزا ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں افنظر المسلمین کالمجرمین، جیسے مجرم میں مسلمان بھی ویسے ہوتے ہیں، نہیں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے دنیا میں بھی عزت رکھی ہوئی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی رکھی ہوئی ہے، اور جو مجرم ہیں اللہ یہاں بھی ان کو سزا دیتے ہیں اور آخرت میں ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا، پوری پوری سزا دی جائے گی۔ اللہ کے لیے حمد ہے، لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، اور لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیماری کے اندر پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیتے ہیں، جس دن میں پڑھ لے اس دن میں موت آ جائے اللہ جنت دے دیتے ہیں، جس رات میں پڑھ لے اس رات میں موت آ جائے اللہ جنت دے دیتے ہیں۔ اور یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک سال میں بھی پڑھ لے اس سال میں موت آ جائے تو اللہ اس کو جنت دے دیتے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ یہ توحید ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ وقت نہیں ہے کہ اس پر بات کی جائے، سچی بات ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ انسان کا دل اس سے بھرتا ہی نہیں، انسان چاہتا ہے کہ بس اسی کے بارے میں انسان باتیں کرتا رہے۔ یا اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے، یا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارے جسم کے ریشے ریشے میں اور رگ رگ میں اور ایک ایک روئے روئے کے اندر یا اللہ لا الہ الا اللہ اتار دے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے حدیث کے اندر اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَإِن قُتِلْتَ وَإِن حُرِّقْتَ، تجھے جلا دیا جائے پھر بھی توحید نہ چھوڑنا، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی توحید نہ چھوڑنا، تیرا قیمہ بنا دیا جائے قتلتا ایسے ایسے کر کے تیرے ٹکڑے کیے جائیں تو تب بھی شرک نہ کرنا، توحید کے اوپر قائم رہنا، اللہ ہمیں توحید کے اوپر قائم رکھے۔ آخر میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و توحید لے کے آئے کہ دین کا نقطۂ آغاز بھی یہ ہے اور دین کا نقطۂ انتہا بھی ہے، اور اس کتاب و توحید کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے توحید ربوبیت کی بیان کروائی، اور جو پہلا باب ہے کتاب بدل وحی کا وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ کو جب بھیجا تو کہا کہ تم جا رہے ہو ان کے پاس جو اہل کتاب ہے، وہاں عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے یہودی بھی تھے یمن میں، تو ان کے پاس جا رہے ہو
تو سب سے پہلے جو ان کو دعوت دینی ہے وہ کیا ہے؟ ان وحید اللہ، کہ وہ اللہ کی توحید مانے، ذات میں اللہ کی توحید، ذات ایک ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، اور جو اس کے نام ہیں اتنے پیارے نام ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے کتنے نام ہیں. جیسا وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ رب العزت کے نام ہیں جو صرف اللہ نے بعض لوگوں کو بتائے ہیں، اور کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ نے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے پیارے نام ہیں. جو بھی اللہ کا نام ہے وہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے پیارے نام ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنا تعارف لوگوں کو پیش کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے. یہ واجب الوجود اس ذات کا نام ذاتی ہے، ذاتی نام ہے اللہ کا. اللہ ربی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، لا الہ الا اللہ، اور اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اور اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت و الیک انبت. تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور ہر چیز اس کے سامنے یہاں ہے، غائب ہو، چھپی ہوئی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، اور کوئی چیز اس سے اوجل نہیں. وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہر چیز جو ہے اس کے اذن اور اس کے ارادے کے ساتھ موجود ہے. اور اگر اللہ رب العزت اس چیز کو ختم کرنا چاہے تو صرف اللہ رب العزت ارادہ ہوتا ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اللہ ارادہ فرماتا ہے تو چیز پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو چیز ختم ہو جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بس اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ختم ہو جائے تو ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت وہ ذات ہے. اور جو اللہ کے پیارے نام ہیں اپنی طرف سے ہمیں نام نہیں رکھنا. ہاں جو اللہ رب العزت کے ناموں کا معنی ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں، وہ تو ہم کر سکتے ہیں. اللہ سریع ہے، کریم ہے، اللہ برحق ہے، اور اللہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، القادر المقتدر. تو اس طرح ترجمہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے پاس سے ہم کو اللہ کا نام رکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کے نام ہے تو اللہ کی ذات کی توحید، اللہ کی صفات کی توحید، اللہ کے افعال کی توحید. تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے حکمت کے ساتھ اور بہت ہی اتقان کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، بالکل ٹھیک جیسا ہونا چاہیے، مکسوں کے ساتھ. ہر ایک چیز کو اللہ نے درست کیا، خلق فسویٰ، ہر چیز کو بنایا اور اسے ٹھیک بنایا، جو اس کی سیٹنگ ہونی چاہیے تھی، جو اس کا حجم ہونا چاہیے تھا، جیسا اس کا وجود ہونا چاہیے تھا، اللہ نے اس کو پورا ٹھیک بنایا. اور احسن کل شیء خلقہ، جو چیز اس نے بنائی خوبصورت بنائی، وہ محسن بھی ہے. اور ہمیں بھی وہ کہتا ہے کہ تم جب کوئی چیز بناؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو ٹھیک بناؤ اور اس کو خوبصورت بناؤ. ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، جو بھی تم نے کام کرنا ہے وہ اتقان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور احسان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. ہمیں ایسا ہونا چاہیے. لیکن یہ چیز جاپان والوں نے لے لی، یہ USA والوں نے لے لی، وہ چیزیں اچھی بناتے ہیں اور ہم گھٹیا بناتے ہیں. ہم 2 نمبر بناتے ہیں، اب تو 2 نمبر نہیں، پتہ نہیں لوگوں نے کتنے نمبر بنا دیے گھٹیا کے. تو ہمیں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اتقان اور احسان تمہارے ہر کام میں ہونا چاہیے، اخلاق میں بھی ہونا چاہیے، رہنے سہنے میں بھی ہونا چاہیے، سارے معاملات اور نظر کے اندر بھی اتقان، ضبط اور قوت اور احسان ہونا چاہیے. تو یہ توحید امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی. اور پھر آخری بات جو لے کے آئے ہیں باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیَامَۃ، کہ ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے، عدل کا ترازو قائم کریں گے. نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیَامَۃ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل کا ترازو قائم کریں گے. یہاں جو بسیں ہیں، ناوی صرفی میں نہیں کرتا وہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹیاں دور بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کے شیخ الحدیث صاحب نے انشاءاللہ آپ کو بتائی ہوگی. بس سرسی سی باز والی بات ذکر کر کے بات ختم کرنا. اللہ رب العزت نے ترازو قائم کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ آج بھی ترازو موجود ہے، آج بھی ترازو موجود ہے، اللہ کے پاس ہے. اللہ پر ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ نے ترازو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اتنا بڑا ترازو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پر پورا اس کے اندر آتا ہے کہ اگر زمین و آسمان اس ترازو کے اندر رکھ دیے جائیں تو اتنا بڑا ہے کہ اس میں سما جائیں گے، زمین آسمان اس میں سما جائیں گے، اتنا بڑا ترازو ہے. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ ترازو کس کے لیے آپ نے بنایا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے ہیں، میں ان کے اعمال اس میں تولوں گا. تو فرشتوں نے کہا تیرے وہ بندے جن کے اعمال اتنے بڑے ترازو میں تولے جائیں گے اور یہ ترازو کو بھر دیں گے، اس ترازو کو بھر دیں گے وہ، یا اللہ پھر تو ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم سے وہ عبادت نہیں ہو سکی. جو وہ بندے ہیں جن کے اعمال اس ترازو کے اندر رکھے جائیں گے اور اتنے زیادہ اعمال ہیں کہ اس ترازو کو بھر دیں گے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ساتھ ہمارا ترازو بھر دے، اللہ نیکیوں کے ساتھ ہمارا ترازو بھر دے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ساتھ ہمارا ترازو بھر دے، اور اللہ تعالیٰ
ہماری برائیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری تقصیریں، ہماری خطائیں، ہماری فرگزاشتیں اللہ اپنی رحمت سے معاف کر۔ اللہ تو نے یہاں پردے ڈالے ہوئے ہیں، یا اللہ آخرت والے دن میں سوال کر، یا اللہ قلم پھیر دے، معافی کا قلم پھیر دے، یا اللہ گناہ مٹا دے، یا اللہ تقصیریں مٹا دے، یا اللہ غلطیاں اور جو کوتاہیاں ہیں جو زندگی کے اندر پاپ کیے ہیں، یا اللہ جو برائیاں کی ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اغفر لنا وعافنا واعف عنا۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کرے، اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، فرمایا من یعمل سوءا، اللہ اکبر، ومن یعمل سوءا، اللہ اکبر، جو آدمی برا کرتا ہے پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنہار ہے، اللہ تعالیٰ کو بخشش فرما کے خوشی ہوتی ہے، سزا دے کے خوشی نہیں ہوتی، اللہ سزا دے کے راضی نہیں ہوتے، بخش کے راضی ہوتے ہیں۔ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے انعامات کے حقدار بنے، اس کے لیے یہ اپنے آپ کو تیار کرے کہ میں ان کو نواز دوں۔ اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتا ہے، اللہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے، اللہ احسان کر کے خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو نعوذ باللہ اللہ کی بغاوت کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، چونکہ وہ عادل بھی ہے، عدل کرنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے حرمت الظلم علی نفسی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، تم بھی ظلم نہ کرو۔ تو چونکہ وہ ظالم نہیں ہے اور عدل کرنے والا ہے تو پھر جنہوں نے ظلم کیے ہیں، جنہوں نے بے انصافیاں کی ہیں اور لوگوں کے اوپر زیادتیاں کی ہیں، اللہ نے ان کو سزا بھی دی ہے۔ یہ حق ہے ان بندوں کا جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اللہ نے پھر عدل نہیں کرنا ہے، وہ اس کائنات کے اندر ظلم گوارا نہیں کرتا، ظلم گوارا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ ظلم ہے، جو ظلم ہے اللہ نے فرمایا لا تظلموا فیہن، کسی پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرو، دوسروں پر بھی ظلم نہ کرو، میں نے ظلم کو حرام کیا ہے۔ فلا تظالموا، آپس میں دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ ظلم کیا ہے کہ اللہ کے مقام پر کسی اور کو بٹھا دینا، جو اللہ کی سکھتے ہیں کسی اور کو دے دیں، جو اللہ کے کام ہے وہ اوروں کے اندر دے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ اور اسی طرح جو دین نہیں ہے اس کو دین بنا دو، اور جو دین ہے اس کو ختم کر دو، یہ ظلم ہے۔ اللہ نے جو دین بنایا ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جو اللہ نے دین نہیں بنایا اس کو اختیار کر لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ شرک اور بدعت سب سے بڑے ظلم ہے۔ شرک یہ انسان کو اللہ رب العزت کے ایسے غضب کا مستحق بناتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں توبہ کے بغیر میں نہیں بخشا، میں توبہ کے بغیر نہیں بخشا۔ توبہ کرے گا اس کا شرک معاف ہو جائے گا، لیکن اگر توبہ کے بغیر مر جاتا ہے کتنی بھی نیکیاں ہوں تب سب کچھ اللہ برباد کر دے گا۔ اور اسی طرح یہ بدعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ نے نہیں کیا دین کا وہ کام، صحابہ نے نہیں کیا، حالانکہ اس کا تقاضا بھی موجود تھا اور اس کی ضرورت بھی تھی کہ یہ کیا جاتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، چھوڑا۔ تو ہم اس کو آج دین کا حصہ بنا دیں، اس کو دین کے طور پر لوگوں کے اندر معروف کریں اور کہیں کہ یہی دین ہے، جو نہیں یہ کرتا وہ تو بے دین ہے، بدعقیدہ ہے، وہ بدمذہب ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بدعت بھی ایسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جائیں گے ان کے اوپر کچھ وضو کے بھی آثار ہوں گے، داڑھیاں بھی ان کی ہوں گی، پگڑیاں بھی ان کی ہوں گی، یہ جو ساری نشانیاں ان کے اندر پائی جائیں گی، تو آپ کہیں گے ان کو آنے دو، تو پھر سے کہیں گے اتنا کلا تدری، آپ کو نہیں پتا ما احدثوا بعدک، انہوں نے تیرے بعد دین کو بدلی دی اور ہی دین بنا دی، اذان بھی اور نماز بھی اور عقیدہ بھی اور رویے بھی اور سارا کچھ، اچھا انہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا۔ اور فرمایا یہ ایک کر کے اس دین سے پیچھے ہٹتے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا سوکر لمن غیر آبادی، پھٹکار ہے ان کے لیے، دھتکار ہے ان کے لیے، ہٹا دو ان کو، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا جس نے میرا دین بدل دیا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون بہایا، جس سے آپ نے دکھ اٹھائے، اس دین کو بدل ڈالا۔ یہ دین امانت ہے، اس کو اسی طرح زندہ رکھنا ہے جیسے اللہ نے اتارا ہے، جیسے قرآن میں ہے، جیسے حدیث میں، صحابہ کی زندگی میں تھا، قرون خیر میں تھا، اسی طرح اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے توفیق ان کو دی ہے جو صحیح اہل سنہ ہے، صحیح اہل سنہ والجماعہ ہے، جو صحیح اہل الحدیث ہے، اصحاب الحدیث ہے، عقیدہ توحید ان کا کھڑا ہے اور اتباع سنت ان کے یہاں ہے، ہر سنت کا اتباع کرتے ہیں، صرف مسواک اور سرمے کا نہیں، جو جو سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا اتباع کرتے ہیں۔ تو بیٹیاں بھی اس کا اہتمام کریں۔ آج دین سے دوری ہے خواتین کے اندر، خاص طور پر تعلیم یافتہ خواتین کے اندر دین سے دوری ہے، اور وہ خواتین دین کو ناپسند کرتی ہیں، پردے کا مسئلہ ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، شوہر کی فرما برداری ہے، گھر کے جو امور ہیں ان کو لے کے چلنا، خانہ داری کے امور آج وہی سمجھتی ہیں وہ، اور ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو پھر
شوہر کے خلاف پرچہ ہو جائے گا، شوہر کو سزا دی جائے گی، اس کو جرمانے کیے جائیں گے، یہ سب زیادتیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا، میرے دین میں کسی کے لیے سجدہ نہیں۔ صحابہ نے کہا آپ کے لیے جانور آ کے آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے سجدہ کریں؟ فرمایا نہیں، جب میری قبر پہ آؤ گے تو مجھے سجدہ کرو گے؟ تو میں کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، اس طرح سے حق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاتون آئی، فرمایا تو شوہر والی ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں شوہر والی۔ فرمایا کیسا ہے تیرے ساتھ اس کا معاملہ؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اس کی آرام داری میں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی دیداری کرنے کے لیے، اس کی راحت کے لیے، سہولت کے لیے جو کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں، کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں، اور میں نے کبھی اس کو ناراض نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، یاد رکھو تیری جنت بھی وہ ہے، جہنم بھی وہ ہے، اگر راضی کرو گی تو جنت ہے، اگر دکھی کرو گی تو جہنم۔ اس لیے بیٹی کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ فرما بردار ہو، وفادار ہو، اور شوہروں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر نہیں لے کے آتے تو اس گھر میں پلی ہے، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے دلار کے ساتھ، بڑی اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ ماں باپ بیٹیاں جو کہیں ماں باپ دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی ہے، اس کے ارمان ہے، اس کی چاہت ہے، لا کے دیتے ہیں، اور تم اس کو گھر میں لے کے آؤ، ساس بھی اس کے اوپر بوجھ ڈالتی ہے، سسر بھی اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، دیور بھی اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، اور شوہر بھی اس کے لیے کہتا ہے کہ تو نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اللہ کے بندو ظلم نہ کرو، بیٹی بنا کے لاتے ہو تو بیٹی بنا کے رکھو، اور شریک زندگی بنا کے لاتے ہو تو شریک زندگی بنا کے رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں لیٹی ہوئی تھی، آپ نے سمجھا میں سوئی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، آہستہ کے ساتھ آہٹ نہ آئے، اس کی آنکھ میں کھل گئے، کہتی میں تو سوئی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے سمجھا میں سوئی ہوئی نہیں، میں سوئی ہوئی ہوں، حالانکہ میں جاگ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر آپ نے دروازہ کھولا اور چپ کر کے نکل گئے، ہم پیدا نہیں ہونے دی، آپ سب سے چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ جا رہے ہیں، آپ بقیع پہ چلے گئے، جو مرکز ہے، قبرستان ہے مقبرہ بقیع کا، وہاں چلے گئے۔ لوگ اس کو جنت البقیع کہتے ہیں، نہیں ایسا کہنا چاہیے، بقیع المرکز کہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے جنت تو یا ریاض الجنت کے اندر ہے، یا پھر وہ جنت ہے جو اللہ رب العزت نے اوپر بنائی ہوئی ہے، یا پھر ایک اور جنت ہے۔ وہ کون سی جنت ہے؟ کوئی بتائے؟ وہ یہ مجلس جنت ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، یہ علم کی مجلس ہے، یہ دین کی مجلس ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، جب جایا کرو تو جھولیاں بھر لیا کرو، دامن بھر لیا کرو، یہ ریاض الجنہ ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس میں لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں، نہیں، اس میں آگے ہو کے مل کے بیٹھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس جنت میں اکٹھا کر دے، اس جنت میں اکٹھا کر دے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی کس چیز کی کہ اللہ رب العزت نے اعمال کرنے، اور سب سے وزنی عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا، وہ ہے سنت کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اور وہ ہے اچھا اخلاق جو قرآن نے بتایا ہے، اور وہ ہے لوگوں کے ساتھ سلوک، رویہ ایسا اس کے اندر احسان ہو۔ یہ بڑے وزنی اعمال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس ترازو کے اندر رکھے گا، اور انشاءاللہ العزیز جس کا نیکیوں کا ترازو بھاری ہو گیا تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق، دو معنی اس کے، ایک معنی تو یہ ہے کہ اس دن کا وزن برحق ہے، ضرور ہوگا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حق کا وزن ہوگا، باطل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جو حق ہے، اللہ اور رسول کا فرمان، اللہ کی کتاب، یہ ہے حق، اس کا وزن ہے، اور باقی جو ہے کیا؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ جو مشرکوں نے، کافروں نے عمل کیے، اللہ ان کو خاک بنا کے اڑا دے گا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، سب ضائع ہو جائے گا، کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ توحید سے خالی ہے، اس لیے کہ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہے، ریاکاری کی ہے۔ بے شک عالم ہو، بے شک سخی ہو، بے شک غازی ہو، شہید ہو، جب اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، بالکل خالی ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے وہ ترازو قائم کیا ہوا، باب قول اللہ تعالیٰ فَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، لوگوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور قول بھی تولا جائے گا، عقیدہ بھی تولا جائے گا، دل کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ محبت اللہ کے لیے، محبت اللہ کے ساتھ، محبت اللہ کے دین کے ساتھ، محبت اللہ کے رسول کے ساتھ، اور محبت ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کی دوستوں کی، اللہ کے دوستوں کی محبت۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دعا سکھائی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ کی زیارت کی،
اور میں نے اللہ کو دیکھا اور اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں. پھر اللہ رب العزت نے میرے پیچھے ہاتھ رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی اور پھر مجھے سب کچھ پتہ چل گیا. تو پھر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی. وہ کیا؟ اللہ اکبر. وہ دعا یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے وہ دعا سیکھی. اس کے اندر یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بنایا تو آپ یہ دعا پڑھیں, اللہم انی اسألک حبک. اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ اپنی محبت مجھے نصیب کر دیں. انی اسألک حبک وحب من یحبک. جو تیرے ساتھ محبت کرتا ہے یا اللہ اس کی محبت بھی مجھے نصیب کر دیں. اللہ کے رسول کی محبت, کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ کی محبت, کیوں آپ صلی اللہ اپنے صحابہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اور آپ کے اہل بیت, آپ کے ازواج مطہرات, آپ کی بیٹیاں, آپ کی صحابیات اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں, اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں, تو ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اور جتنے مسلمان ہیں, سچے مسلمان, واحد مسلمان, متبع مسلمان, مخلص مسلمان, سچے مسلمان, یہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. کسی وجہ سے, کلمے کی وجہ سے, توحید کی وجہ سے, اتباع سنت کی وجہ سے, محبت صحابہ کی محبت کی وجہ سے. اور جتنے علماء ہیں, مجتہدین ہیں, محدثین ہیں, فقہاء ہیں, علماء ہیں, صلحاء ہیں, اولیاء ہیں, ہم سب سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے لیے کہ یہ اللہ کے دین کے خادم ہیں اور ان کی اللہ کے ساتھ محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے. اور اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل قریب حبک. اللہم اجعل حبک احب الی. یا اللہ تو اپنی محبت میرے لیے ایسی بنا دے کہ مجھے ہر چیز سے زیادہ اس کی محبت ہے. حب الی, میری جان سے, میرے مال سے, کھانے سے, پینے سے, ہر چیز سے بڑھ کر مجھے تیری محبت عزیز ہو. اللہ رب العزت سے ہم اللہ کی محبت مانگتے ہیں. یہ محبت جو ہے اللہ کی ایک بہت بڑی چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ. قسطاس یہ لفظ قرآن مجید میں آیا, وزن بالقسطاس مستقیم. یہ رومی زبان میں قسطاس جو عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. رومی زبان یہ یونان کی زبان تھی, اور یونان اس وقت, یہ آج تو ایک ملک ہے, اور رومی جو روم ہے آج ایک شہر ہے اٹلی کا, لیکن یہ یونان اور یہ اٹلی اور یہ جتنا یورپ ہے اس وقت سارا ہی روم تھا, جس کو روم کہا جاتا ہے. اور اس کی جو زبان تھی وہ کون سی زبان تھی؟ وہ زبان تھی جس کو لاطینی کہتے ہیں, لیٹن. یہ لیٹن زبان جو تھی ان کی زبان تھی اس وقت, اور اس وقت وہ سارے روم کی زبان تھی. اب تو مختلف اٹلی کی اور ہے, اسپین کی اور ہے, فرانسیسی اور ہے, جرمنی اور ہے, اور انگریزی اور ہے. اس طرح دوسرے ملکوں کی اپنی اپنی زبانیں ہیں. جیسے ہماری پنجابی بدل جاتی ہے, یہاں آ کے اور پنجابی کا رنگ ہے, اگر ادھر سندھ میں چلے جائیں تو اور ہے, ادھر وسطی پنجاب میں چلے جائیں, گجرا والے سیالکوٹ میں چلے جائیں تو مختلف ہے نا. سندھ کو بھی پنجابی ہے لیکن وہ مختلف ہے. اس طرح مختلف ہو گئی زبانیں, لیکن اس وقت وہ لیٹن زبان تھی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, قسطاس کا لفظ, قسطس جسٹس. لیکن رومی زبان سے یہ حدیث میں نہیں آیا اور قرآن میں نہیں آیا, بلکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. یہاں سے دوسری زبان میں ہو سکتا ہے گیا ہو, یا دونوں زبانوں کا توارث اور اتفاق ہو گیا ہو, تو یہ اس زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید جو ہے یہ سارا عربی زبان میں, اللہ نے فرمایا بلسان عربی مبین. اور پھر وہ کہتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ, اور ویقال القسط مصدر المقسط. المقسط جو قرآن مجید میں آیا ان اللہ یحب المقسطین, یہ مقسط جو ہے عدل کرنے والا. اقسط, اللہ نے فرمایا عدل کرو, اقسطا عدل کرو, ان اللہ یحب المقسطین. تو فرماتے ہیں کہ القسط مصدر المقسط, مقسط کا مصدر یعنی ماخذ یہ قسط ہے, قاف سین تا اور قاف کے کسرے کے ساتھ, سین کے سکون کے ساتھ, اور قاف یہ لفظ جو ہے قاف سین تا سے بنا ہوا. مقسط کا جو باب فعال کا اس میں فاعل ہے وہ اس سے نکلا ہے. وہ عمل قاصد دوسرا ایک مجرد سے اس میں فاعل ہے قاف سین تا, لیکن قصد ہے اس کے بعد قاف پر فتح ہے. وہ اس کا جو اس میں فاعل ہے قاصد, اس کا معنی ہے فول جائے, ظلم کرنے والا. تو لفظ ایک ہے, مادہ ایک ہے, لیکن ایک تلفظ کے اندر وہ عدل کا معنی دیتا ہے اور دوسرے تلفظ کے اندر وہ ظلم کا معنی دیتا ہے. عربی زبان کے اندر ایسی لطافتیں ہیں, اور ہماری زبان میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا ایک فرق ہے. اکنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے دل بن جائے. اور ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک بھی کہتے ہیں اور ایک بھی کہتے ہیں. تو
زبر زیر سے فرق پڑ جاتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر ایسا بہت زیادہ ہے، بعض اوقات جو ہے وہ ایک لفظ جو ہے نا وہ اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ قاصد، یہ بھی قرآن مجید ہے، وہ قاصد ہونا فقر نہیں جاننا ماتا۔ پھر امام بخاری نے اپنی سند ذکر کی ہے۔ یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہمارے پاس سند موجود ہے، قرآن کی بھی سند ہے، جو ہمارے استاد ہیں ان کے استاد ہیں، ان کے استاد ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اس طرح جو حدیث ہے اس کی بھی سند ہے، ہماری بھی سند الحمدللہ متصل ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ میرے استاد حافظ اللہ بڈی باقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے استاد حافظ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ مدنی کے استاد مولانا عبدالجبار غزنوی بھی تھے اور حافظ الرحمان وزیر آبادی بھی تھے، اور وہ میاں نذیر حسین کے شاگرد ہیں، اور میاں نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ وہ شاہ اسحاق کے شاگرد تھے، شاہ اسحاق شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے، وہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے، اور شاہ ولی اللہ نے پھر حرم میں جا کر اللہ اکبر حدیث پڑھی تھی، اور پھر وہ سند ساری ان کی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی اسانید ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا سند کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ذکر فرماتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ حدثنا احمد بن اشکاب، اشکاب اشکاب دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، منسلک بھی اور غیر منسلک بھی۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل، ہمیں محمد بن فضیل نے بتایا۔ احمد بن اشکاب یہ بھی کوفی ہے، اور محمد بن فضیل یہ بھی کوفی ہے۔ ان حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل ان عمارہ بن القعقاع، تیسرے جو ان کے شیخ ہیں وہ عمارہ بن القعقاع ہے۔ عمارہ یہ حضرت عبداللہ بن شبرمہ کے بھتیجے تھے، عبداللہ بن شبرمہ اور شبرمہ بن القعقاع، اور اسی طرح عمارہ بن القعقاع یہ چچا بھتیجے ہیں دونوں۔ تو یہ امام بخاری کے استاد کے استاد کے استاد ہیں، یعنی تیسرے درجے پر ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں ابو زرع، ابو زرع جو ہیں یہ تابعی ہے، اور ان کا نام جو تھا حرم تھا، اور ان کے باپ کا نام عمر تھا، اور ان کے والد کا نام جریر بن عبداللہ بجلی تھا۔ وہ صحابی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا نا، اللہ کے رسول نے میرا مسکرا کر استقبال کیا، اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے چہرے سے میرا استعمال کیا۔ وہ ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ کا نام عبدالرحمن بن صخر تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کلمتان حبیبتان، دو کلمے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ حبیبہ بمعنی محبوبہ، حبیبہ جو ہے یہ لفظ ہے، کبھی کبھی فاعل کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی مفعول کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کلمتان حبیبتان، یہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ یہاں کلمہ بمعنی کلام ہے، جیسے کلمہ توحید ہوتا ہے، کلمہ شہادت ہوتا ہے، کلمہ حق ہوتا ہے، تو یہ کلمہ بمعنی کلام ہے۔ کلمتان یعنی دو کلام ہیں جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کی تعالیٰ کی صفت ہے محبت کرنا۔ کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے میں بڑے سہل اور آسان ہیں، یعنی مشکل نہیں ہے، انسان ادا کرے تو کوئی انسان کی زبان پر بوجھ نہیں ہوتا۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑے ہی سہل اور آسان الفاظ ہیں۔ کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے اور آسان ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو کے اندر بہت بھاری، ان کا بڑا وزن ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید ہے، اور اللہ کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا یثقل ما اسم اللہ شیء، اللہ کا نام جو ہے اس کے اندر بڑا وزن ہے۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے اللہ کی ذات، اتنا بڑا ہے اللہ رب العزت کہ جتنی کائنات ہے ساری مل کر پہلے پچھلے جتنے بھی ہیں اللہ کی بڑائی بیان کریں اور کرتے رہیں۔ یہ جتنی اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، عرش، کرسی، زمین، آسمان، کائنات کی فضائیں، پہنائیاں، سب یہ اللہ کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی بھی آؤ سماوات والارض، اور وہ بڑا بن کے رہتا ہے، المتکبر۔ اگر اس کے سامنے بڑا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن روک دیتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے سامنے بڑا بنتا ہے اللہ اس کو زمین کے اندر غرق کر دیتا ہے۔ ایک بندہ تکبر کے ساتھ نکلا، اپنے ایسے کندھے دیکھتے ہوئے اور بڑا اکڑتا ہوا چل رہا تھا، اللہ نے زمین کو دے دیا، زمین پھٹی، دھنس گیا، اور آج بھی وہ زمین کے اندر دھنس رہا ہے۔ اللہ کو غیرت آ جاتی ہے، اللہ کو غیرت آ جاتی ہے۔ اللہ کی غیرت سے کرنا چاہیے، اس کے سامنے نیچا ہو کے رہے، عاجز بن کے رہے، خاشع بن کے رہے، اور اپنے آپ کو بہت کمتر نیچ سمجھے۔ بڑائی صرف اس کے لیے، میں اس کا غلام ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں،
میں عاجز ہوں، میں درماندہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ سب کچھ ہے، میرے پلے بھی کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ کوئی کام کی بات نہیں، کوئی نیکی نہیں جو تیرے حضور پیش کرنے کے لائق ہو، بس ہم تو استغفار کرتے ہیں۔ یا اللہ جو ٹوٹا پھوٹا ہے قبول کر لے اور اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ حقیقت دنیا کا اللہ کے حق کوئی وزن نہیں ہے۔ لو کانت دنیا تعلم عند اللہ جناح بعوضۃ، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا گھونٹا بناتا۔ دنیا دی اللہ ہے، نعمت ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں۔ اللہ کے ہاں قیمت کس کی ہے؟ جنت کی۔ جنت کی قیمت ہے کہ ساری دنیا اور دنیا کے سارے خزانے، سونے کے خزانے، جواہرات کے خزانے، اور دنیا کے اندر جو کچھ انسان نے بنایا ہوا ہے اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، اس سب کی اللہ کو پیش کر دیا جائے تو جنت کی ایک بالش جگہ کی قیمت نہیں بنتی، نہیں بنتی اس کی قیمت۔ اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے کہ جنت کس کے ساتھ؟ اللہ کی توحید مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اللہ کے رسول کی سنت کو مانو، دین کے مطابق زندگی بناؤ۔ اللہ تمہیں وہ جنت دے گا جو اس دنیا سے سب سے کم تر درجے کا جنتی، سب سے نچلے درجے کا جنتی، سب سے آخر میں جنت میں جانے والا، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی کائنات کا اور سے بڑی 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا۔ وہ جنتی، اور جس کو بڑی جنتیں ملنے والی ہے اس کی کون کتنی بڑی جنت ہوگی؟ یہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ کاش کہ ہمیں اس بات میں یقین آ جائے اور ان کا یقین آ جائے اور پھر ہمارے اندر اس کی طلب پیدا ہو جائے، اس کی طلب پیدا ہو جائے، اس کا شوق پیدا ہو جائے، راتوں کو اس کے لیے جاگیں، اللہ سے مانگیں، اور پھر جب سچے دل سے انسان مانگتا ہے اللہ دے بھی دیتا ہے، بلکہ جنت بھی کہتے ہیں یا اللہ یہ سچا بندہ تیرا مانگ رہا ہے تو اس کو دے ہی دے، تو اس کو میرے پاس لے، جنت بھی سفارش کرتی ہے۔ اور جہنم سے پناہ مانگے، اللہ رب العزت کی پناہ میں آئے کہ یا اللہ جہنم سے بچا دے، اللہ مجھے جہنم سے بچا دے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے۔ جہنم بھی کہتی ہے کہ یا اللہ یہ پناہ مانگ رہے ہیں ان کو اپنی پناہ میں لے لیں، اپنی پناہ میں لے لیں۔ تو یہ کلمے جو ہے یہ اللہ کی توحید ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ شریک سے پاک، اس کا ماں باپ کوئی نہیں، اس کے بیوی بچے کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا اللہ اکبر برابر کوئی نہیں، ہمسر کوئی نہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس کی بات کو روک سکے، اس کے حکم کو ڈال سکے، جو حکم اللہ کے کسی کام میں خلل ڈال سکے، کوئی نہیں۔ اللہ کے سامنے سارے بے بس، عاجز، جو کچھ بھی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت اس کے سامنے عاجز آ جائے، وہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی تصویر ہے، یعنی ہر نقص اور عیب اور کمی سے پاک ہے اور ہر کمال سے متصف ہے، یہ وہ بھی ہم ہی کے اندر ہے۔ تو میں نے جو لغوی اور صرفی قسم کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ وہ کلاس روم کے لائق ہوتی، میں تو آپ کو کچھ باتیں کر رہا ہوں جو کہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ وہ بھی ہم ہی، یعنی اللہ کی حمد کے ساتھ۔ حمد کیا ہوتا ہے؟ حمد یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو اللہ صفات ہے، اس کے پیارے نام ہیں، اور اللہ اکبر، وہ قرآن مجید کا جو مقام ہے نا سورۃ الحشر کے آخر کا، وہ اللہ کے نام اس میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ قرآن مجید کا ایک مقام ہے سورۃ الحشر کا آخر، جس میں اللہ کے نام جو ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ کس کے بعد؟ قرآن کے تنزیل کے بعد، یعنی اللہ نے قرآن اتارا ہے اور اللہ کے یہ نام ہے، اور سورۃ الحشر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نام ذکر فرمائے ہیں۔ اور سورۃ الحشر کیا ہے؟ اس میں اللہ کے رسول کا بھی حق بتایا ہے، خبز کے اندر بھی ان کا حق ہے، مال فیض کے اندر بھی ان کا حق ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، جو دین انہوں نے دیا ہے، جو شریعت انہوں نے دی ہے، اس کو بھی لینا چاہیے خوش دلی کے ساتھ، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، جو آپ وسلم کے آداب ہیں، ان کو بھی لینا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے بڑا مقام بنایا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کا حق رکھا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ سورہ احزاب میں یہ بیان فرمایا کہ ہمارے اوپر اللہ کے رسول کا حق اس سے زیادہ ہے جتنا ہمارا اپنی جان کے اوپر حق ہے۔ اور حمد یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی صفات بیان کی جائے، اللہ کی خوبی اور کمالات بیان کیے جائے، اللہ کے احسانات کا ذکر کیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں اللہ کی تسبیح ہے، اللہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر خوبی اور کمال سے متصف ہے۔ سبحان اللہ العظیم، ایک کا سبحان اللہ و بحمدہ، ایک صیغہ یہ ہے اللہ کی تعریف کا، یہ اللہ نے فرشتوں کے لیے چنا ہے، یہ سب سے افضل کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ صیغہ ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس میں اللہ کے رسول اللہ کی عظمت کا بھی بیان آ جاتا ہے۔ عظیم کا معنی
اکبر بڑا، جو بھی اس کی عظمت بیان کرتا ہے وہ سب سے عظیم ہے. العلی العظیم، بہت اونچا، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت بالا اور عظمت والا اللہ العظیم. قرآن بھی عظیم ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جو قرآن کا عالم اور قرآن کا خادم ہوتا ہے اللہ اس کو بھی عظمت عطا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی شان عطا کر دیتا ہے. تو اللہ عظیم ہے. تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت بیان کی گئی ہے. یہ اللہ کی عظمت ہمارے اندر خوف اور خشیت پیدا کرتی ہے، اور سبحان اللہ بحمدہ، اللہ کا احسان، اللہ کی خوبیاں اور کمالات کی ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے. اور دین اسی چیز کا نام ہے، اللہ کی محبت، اور اس کے ساتھ اللہ سے رجا، اللہ سے امید، اللہ سے چاہنا، مانگنا، سیکھنا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، اور اللہ کی عظمت، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی خشیت ہمارے دل میں ہو، خوف ہمارے دل میں ہو. اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اس طرح ہو کہ انسان سوچے بھی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کی بات تو فوراً اس سے پیچھے ہٹ جائے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ، اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کے ہاتھ میں میرے جسم کا سسٹم ہے. یہی میرا اعصاب کا سسٹم شٹ کر دے، اللہ شریان کسی کی ختم کر دے، دل کسی کا پھاڑ دے، کسی چیز کو فیل کر دے، کسی چیز کے اندر اللہ وہ سرطان پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ کینسر پیدا کر دے، گردے کا کینسر، جگر کا کینسر، دل کا کینسر، آنکھ کا کینسر، کسی چیز کا پیدا کر دے، ہڈیوں کے گردے کا کینسر، جس کا دنیا کے پاس یہاں کوئی نہیں، اللہ قادر ہے اور کر دیتا ہے. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ سے ڈر کے اس کی نافرمانی چھوڑ دو، اس کی محبت کے اندر سرشار ہو کر اس کی فرما برداری کے اندر لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، دین کا فہم اور دین پر عمل نصیب فرمائے، دین کا فہم نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم.